नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नूर सहर सहरी ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान फैसल अली बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है और हम इसके सेगमेंट इल्म आगाही में आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और नुज़ूल कुरान के मौजू के साथ हमारा उन्वान है कुरान और अबलाग यानी मीडिया वसीला। और ये वसीला एक मीडियम है जिस पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसरीन साहिबा, जिनके साथ हम इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, जो कि मुसन्निफ़ा हैं रब का पैगाम उसके महबूब के नाम और न्यूज़कास्टर हैं, PhD हैं। तो डॉक्टर साहिबा आगे वजाहत करेंगी कि अबलाग और तालीम, देखिए तालीम क्या है और अबलाग क्या है, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है और अदवार के लिहाज से इंसानी ज़िंदगी में इस पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। तो ये हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर साहिबा से और डॉक्टर साहिबा इंशाअल्लाह हमें इस मरहले में भी मेरी आगाही देंगी और जो आप लोगों की मोहब्बतों के पैगाम हमें हमारे सोशल मीडिया पे AY मार्केटिंग पे M5 पे कलाम TV पर और मेट्रो 1 न्यूज़ के ज़रिए मुस्तकिल मिल रहे हैं। आपके लाइव कॉल्स के ज़रिए भी जो पैगामात आ रहे हैं उसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। तो डॉक्टर साहिबा अब आपको बताएंगी कि अबलाग और तालीम में क्या फ़र्क है और इसके असरात क्या मुरत्तब होते हैं। डॉक्टर साहिबा प्लीज़। शुक्रिया। देखिए, पहला आपका जो बुनियादी सवाल है उसी से सारे चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो आपने पूछी हैं कि तालीम और अबलाग में क्या फ़र्क है। तालीम जो है दरअसल एक लगे बंधे उसूल के तहत एक ख़ास किस्म का ज़ाब्ता है, ठीक है। और वो ज़ाब्ता क्या है? मसलन मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, आपका बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा है, ये तो एक सिंपल इबलाग है, ठीक है। तालीम जो है वो एक अहाते में बंद है। वो अहाता जो है उसके डिफरेंट जो है ना मौज़ूआत हैं। मसलन आप साइंस की तालीम, आप माशरती उलूम जिसे कहा जाता था, सोशल स्टडीज़, ठीक है ना, सिविक, आपको स्कूल में अगर आप तो खुद एक टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं, आप मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, आप फिज़िक्स भी पढ़ाते हैं। तो फिज़िक्स की तालीम जो है वो है तो कुरान से ली गई है, चूँकि अल्लाह ने कहा तुम पूरी यू विल एक्सप्लोर द एंटायर यूनिवर्स, मीन्स पूरी कायनात को एक्सप्लोर कर लोगे, तुम्हें मैंने वो ताकत दी। बिल्कुल। कहीं उसने कहा हमारी किताब में, बात फिर वहीं आ जाएगी, हमने इसे मौत की किताब बना दिया। बिल्कुल ठीक है ना, कि ये तो बस अब्बा के सोयम पे पढ़ने के लिए मैयत पे पढ़े पढ़े 20 कुरान ख़त्म हो गए। भाई अब्बा ने कभी उस किताब को खोल के नहीं देखा, उस पर अमल नहीं किया, तो तुम 20 कुरान किया, तुम 50 कुरान पढ़ लो, अब्बा को उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब्बा को फ़ायदा उसी से होगा जो अमाल वो दुनिया में करते रहे हैं। या कोई तुम अच्छा अमल कर लो, तुम कोई अच्छा अमल जो कर सकते हो, जिसके लिए बताया गया है कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जिस अमल को पसंद करता है वो है मोहब्बत। तो अपने वालिदैन की मोहब्बत में वो जैसे भी किरदार के हामिल रहे हों, और अगर तुम उनके लिए इस्तग़फ़ार पढ़ते हो, उनके लिए तिलावत कलाम पाक, ख़ास तौर पे अब जैसे रमज़ान आता है लोग, तो तुम जब उनके लिए तिलावत करते हो और अल्लाह से दुआ करते हो कि मेरे वालिदैन को उनके गुनाह कबीरा और सग़ीरा को बख्श दे, हम यही दुआ करते हैं ना। हमारे बच्चे हमारे, जब हम ये हमें करते हुए देखेंगे तो हमारे बच्चे हमारे लिए ये करेंगे। तो अल्लाह ताला उस मोहब्बत को पसंद करते हुए आपकी दुआ सुनता है और उनके वो गुनाह कबीरा और सग़ीरा जो है उनको बख्श देता है। बस यहीं तक है ये मामला। लेकिन जहाँ तक बात है कि ये ज़िंदगी की किताब थी, इसको मौत के बाद बच्चे पढ़ें, लवाहिकीन पढ़ें, और अब तो बात उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल गई है। वेरी पैथेटिक। हम मदरसों के बच्चे बुलाते हैं और उनको कहते हैं पढ़ो, वो बस वो बच्चों से पढ़वा दिए आपने, उसका सिर्फ एक फ़ायदा है, वो बच्चे बेचारे यतीम खानों के मदरसों के बच्चे होते हैं, उनको इसमें दिलचस्पी नहीं होती कि उन्होंने 2 सिपारे पढ़ दिए, 6 पढ़ दिए, उनका होता है कि उनको खाना मिल गया। तो किसी भूखे की भूख मिटाना और उसके लिए तिलावत कलाम पाक को वसीला बनाना एक बहुत अच्छा अमल है, मैं मानती हूँ। लेकिन इससे कहीं बेहतर अमल ये है कि उन बच्चों को इसकी ज़हमत देने के बजाय वो खाना उन्हें बग़ैर तिलावत के पहुँचवा दो, और तिलावत तुम खुद करो,
تاکہ تمہاری محنت اور تمہاری محبت بھی اللہ کے پاس قبول ہو جائے اور وہ نیک عمل بھی قبول ہو جائے جو ان بچوں کو تم نے بغیر کسی محنت اور کاوش کی کرتے ہیں نا. وہ بچے آتے ہیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی ان کو آپ, یہ تو آپ دکانداری کر رہے ہیں نا, تجارت کر رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ. تم آؤ میرے ابا کو بخشو, میری اماں کو بخشو, اس کے بدلے میں تمہیں کھانا کھلا دوں گا یا تبرک دے دوں گا تمہیں. یہ تجارت جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, معاف کیجیے گا. چاہے میری اس بات سے ان تمام لوگوں کو کی دل آزاری ہو, میں معافی بھی نہیں مانگوں گی اس کی, اس لیے کہ ہم اس وقت ابلاغ کی اور اللہ کے کسی معمولی, ہم اس ابلاغ کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کا ابلاغ ہے. اللہ کلام کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے تمہارے والدین جو ہیں وہ تمہارے محسن ہیں. ان کا احسان یہ ہے کہ تم ان کے بعد ان کے نام سے کوئی, اگر تم صاحب استطاعت ہو تو تم ان کے نام سے کوئی ایسا انتظام کر دو کہ وہ 5 بچے لے لو, 2 بچے لے لو, جو تمہاری حیثیت ہے, مالی حیثیت ہے. ان کے بہترین کھانے اور بہترین علاج معالجے اور بہترین لباس کا, اور سب سے بہترین ان کی تعلیم کا, یعنی دنیاوی تعلیم جس سے ان کو آئندہ فائدہ ہونا ہے, اس کا انتظام کر دو. چاہے 2 بچے ہوں, چاہے 1 بچہ بھی کیوں نہ ہو, اس کے اندر صلاحیت ہے پڑھنے کی, آگے بڑھنے کی, وہ میڈیکل کی تعلیم لینا چاہتا ہے, اس کو پیسے نہیں ہے فیس کے. تو یہ سب تام جھام کرنے کے بجائے نا, ٹھیک ہے, مسجدوں میں اتنا کھانا بھجوانے کے بجائے اس بچے کی فیس دے دو تاکہ اس دنیا کے لیے ایک کارآمد پروڈکٹ ثابت ہو. جب وہ ڈاکٹر بن کر نکلے بالکل تو وہ چاہے تمہارا احسان مانے یا نہ مانے, تم نے سوسائٹی کو ایک بہترین گڈ جو ہے نا وہ ڈیلیور کر دی. بالکل. تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ہمیں تو ہر چیز پر کفر کا فتویٰ لگانا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا, یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اور یہ تو قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق ہی قرآن سے ہے, اس پورے عمل کا تعلق ہی قرآن سے ہے. قرآن یہی تو کہتا ہے کہ تم لوگوں کو بھکاری بننے, چور, اچکا, لٹیرا بننے پر مجبور مت کرو. ان کی غربت کی وجہ سے ان کے اندر جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کو بھانپ کر ان کو اس راستے پہ لگا دو. یہ ابلاغ ہے, یہ ابلاغ کی صورت ہے کہ تم انہیں ایک لگی بندھی تعلیم, کہ میں دیکھوں کہ یہ بچہ حساب بہت اچھا لکھتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ میتھس کے ٹیچر ہیں, وہ بچہ افورڈ نہیں کر سکتا, آپ صلاحیت اس کی بھانپ لیتے ہیں, آپ اس کو کہیں گے بیٹا میں تمہیں روزانہ میتھس پڑھاؤں گا, تم سے فیس نہیں لوں گا, ٹھیک ہے, تو آپ نے کتنی بڑی نیکی کی. بالکل. یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کو گھر بلائیں اور کیا یہ تو شام کا کھانا لے جا بھائی, کھا لے جا کے, وہ کیا کھانا تو ختم ہو جائے گا. کھانا بھی کھلائیں اور اس کے ساتھ یہ کہیں کہ یہ تمہارے لیے ایک نیکی ہے جو تمہارے مستقبل کے لیے میں تمہیں دے رہا ہوں. وہ آپ ایک کارآمد چیز جو ہے وہ معاشرے کو دیں گے. ابھی ہم نے پچھلے جو پروگرامز کیے وہ معاشرہ اور قرآن کے حوالے سے کیے, تو یہی ہے معاشرے کی خدمت اور ابلاغ کی صورت. ابلاغ ڈاکٹر صاحب فرما رہی ہیں کہ ابلاغ جو ہے وہ میڈیا, جو قرآن ہے وہ ہمیں جو سیکھ دے رہا ہے, تعلیم دے رہا ہے, وہ تعلیم کیا ہے کہ ہمیں اسے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے. اور ہم پہنچا کس طرح رہے ہیں, ان کو بلا رہے ہیں, ایک طریقے کی تذلیل ہے, ہم قرآن پڑھوا رہے ہیں ثواب کی خاطر, تحقیر ہے, ہیوملیشن ہے. جی. تو ہم اس کو کس طریقے سے ختم کریں. اور ڈاکٹر صاحب نے ساتھ ساتھ تربیت بھی بتائی کہ تربیت کیسے ہوگی, کہ ہم اب تربیت کا سلسلہ کب شروع ہوا تھا یہ تو ہم اگلے اس میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے, لیکن انہوں نے بتایا کہ تربیت یہ ہے کہ آپ نے لازمی کسی بھی شخص کو ایک کامیاب فرد معاشرے کا بنانا ہے, کس طریقے سے, اس کی تعلیم کی ذمہ داریوں کو پورا کر کے. اور وہ ابلاغ جو میڈیا ہمیں دے رہا ہے, میڈیا کون, ہم میڈیا کہہ رہے ہیں کہ جو چیز اللہ کا کلام ہم تک آیا, کس وسیلے سے آیا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول کریم تک جبرائیل وسیلہ. تو یہ سارے وسیلے جب اللہ ہم تک پہنچا رہا ہے تو ہم اس وسیلے کو ریورس اسی وسیلوں سے جا رہے ہیں, بڑھاتے چلے جا رہے ہیں نا آپ اس کو, ہم اللہ تک جا رہے ہیں واپس. تو لہٰذا اور ہر چیز کا علم قرآن نے, ایسٹرولوجی, ستاروں کا علم, جس سے آج ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہوئی, یہ ریڈیو ٹی وی کی جو ایجاد ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے لیے آئی تھی قرآن میں. اب ہم آگے اگر کوئی سوال آپ کریں گے تو اس پر میرے پاس بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ہم اس کے اوپر آگے بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں. یہاں پہ اس سیگمنٹ کا وقت ہو رہا ہے اختتام پذیر, تو ہم نور سحر کی سحری ٹرانسمیشن میں, جو کہ نزول قرآن علم و آگاہی کے سیگمنٹ میں, جس کا موضوع تھا قرآن اور ابلاغ, جہاں ہم نے دیکھا کہ تربیت کس طرح کی جائے گی, تعلیم کیسے دی جائے گی, اور ابلاغ میں اس کا کیا ذمہ داری ہوگی. تو فرق واضح ہوا کہ ابلاغ
ایک مختلف چیز ہے اور تعلیم مختلف چیز ہے، اور دونوں کا میچ کیسے ہوتا ہے کہ جب ہم اس ابلاغ کو حاصل کرتے ہیں اور اس کو آگے پھیلاتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں، تو ایک کامیاب معاشرے کا فرد بناتے ہیں۔ آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ۔ ہم پھر ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ مجھے فیصل علی بلوچ کو اور ڈاکٹر نسرین صاحبہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اور آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ویلکم بیک۔ ہم دوبارہ سے آپ کی خدمت میں نور سحر سحری ٹرانسمیشن میں حاضر ہیں، جو میٹرو ون نیوز اور اے وائی مارکیٹنگ کے تعاون سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری مصدق الامین صاحب، جن سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں بردہ شریف سنائیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين بل فريقين من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، باندھتا آنکھوں سے تشمہ آپ کی نالین کا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين بل فريقين من عرب ومن عجم بل فريقين من عرب ومن عجم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ تو بادشاہ تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ
بھر دے پیالہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے غم عرض کی جبریل نے شاہد شاہ امم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا العامر الناهي فلا أحد نبينا العامر الناهي فلا أحد لكل حول من الأحبال مقتحم لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا. سنیے اس وقت ناظرین کرام اس محفل کو جو نعت کا ایک ماحول بن جی چکا ہے بالکل جو سما بن تو چکا ہے. اب آپ کیا چاہیں گے کہ ہم جی بالکل اب ہم جب چلتے ہیں حمزہ شعیب کی طرف کہ جو ان لوگوں نے سب نے مل کر آپ لوگوں نے سما باندھا اسی تسلسل کو برقرار رکھے اور ہمارے لیے کوئی کلام پیش کرے. ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں آقا ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں آقا سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں سب تیرا 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 سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی
سے اندھیرا میرے گھر میں آقا آتا نہیں، بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے، انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے، جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں آقا، جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں ہم سب کو تیرے نام سے توقیر ملی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے احسان ہے تیرا میرے گھر میں آقا، جو کچھ ہے یہ احسان ہے تیرا میرے گھر میں، سب تیرا 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 سب تیرا ہے، کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں۔ رہیے، سلامت رہیے، سنیے بہت اب اچھا کیا خیال ماشاءاللہ۔ ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو ایک اور نعت سنوائیں ہبہ محمود سے۔ تو ہبہ محمود، آپ ایک نعت ہدیہ نعت پیش کیجیے۔ کلام جو بھائی نے پڑھا ہے اس کے بعد تو مطلب میرے آنسو آ گئے، اور میں چاہ رہی تھی کہ یہ اور پڑھیں اور میں سنتی رہوں، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آواز یا کوئی بھی ایک چیز ہوتی ہے جو دل پہ جا کے لگ جاتی ہے۔ بالکل بالکل ایسی ہے، بالکل بہت اچھا پڑھا میرے بھائی نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کامیابی دے، مزید آمین۔ اہل بیت پڑھوں گی، میں چاہوں گی کہ سب میرے ساتھ مل کر شریک ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا کنیزے جا رہے جنت میں، فاطمہ کی کنیزے جا رہے، یا رب میری دعا
या रब मेरी दुआ है मेरे मामा वहाँ रहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाह के शेर है दरे तैयार पर दुरूद अल्लाह के शेर है दरे तैयार पर दुरूद अल्लाह के शेर है दरे तैयार पर दुरूद हजरत हसन हुसैन के हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। और ये शेर मैं अपने वालिद साहब के लिए पेश करने जा रही हूँ। जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे या रब मेरी दुआ है मेरे बाबा वहाँ रहे हाँ या रब मेरी दुआ है मेरे बाबा वहाँ रहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। ये जन्नत में जहाँ सहाबा रहे वहाँ रहे मेरे बाबा, बहुत अच्छा अशार थे और बहुत ज़बरदस्त कलाम पेश किया हमारी हिबा महमूद ने। इसी सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे और नात का सिलसिला जो कि एक समा बांध चुका है और नाजरीन भी जो है इसमें जो है में हुए ब्रेक से वापसी पर फिर हम इसी सिलसिले को यहाँ से दोबारा शुरू करेंगे। फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं आपके इस अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है नूर सहर। और इसके साथ ही मैं आपको आज के सवाल का जवाब बताती चलूँ। हमारा आज का जो सवाल था वो ये था कि जब माह रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो जहन्नुम का दरोगा निदा यानी कि आवाज़ लगाकर पुकारता है आओ आज हम तुम पर जहन्नुम की आग हराम कर देते हैं। ये इसका पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन ये था ए तालिबे खैर आगे आ, ए शर के मुतलाशी रुक जा। और इसका तीसरा ऑप्शन था आज के दिन से तुम पर जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए गए। इसका सही जवाब है ए तालिबे खैर आगे आ, ए शर के मुतलाशी रुक जा। ये इसका सही जवाब था। और इसके साथ ही हम हमजा शुएब के पास चलते हैं और उन्हें कहते हैं कि कोई कलाम जो है वो हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है मैं बेकरार था मैं बेकरार था मेरा करार आप से है
ساری سیاہ کار ہوں آقا سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے کہاں وہ مدینہ کہاں میری ہستی یا رسول اللہ مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہیں ماشاءاللہ حضور میری تو ساری ناظرین کرام یہ ایک بہت خوبصورت سما بن چکا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات